بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود السلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سکسیزفل لائف پہ یہ ویڈیو کافی دن بعد مہینہ ہو گیا میں خیال شاید 1 ماہ کے بعد ہم اپلوڈ کریں. ہم کیوں پروفیشنل نہیں ہے کہ یوٹیوبر میں یا یوٹیوب سے ہم پیسے کما رہے ہیں. یہ جسٹ ایک شوق جذبہ ہے. یعنی کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں اپنی ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میں کیسا بول رہا ہوں, ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور یہ دوسری بات یہ کہ یہاں مجھے فائدہ ہے, بچے آتے ہیں دیکھتے ہیں, یہاں سے اسٹوڈنٹ میرے پاس آ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ہمارا کوئی چینل اس ہائی لیول کا کہ یوٹیوب والے سے ہم پیسے لے رہے ہیں. تو جتنے لیکچر ہیں آپ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں. کل ایک بچے نے مجھے میسج کیا کہ سر آپ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اکیڈمی کی ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گا. پھر اس نے ویڈیو بنا کے پہلے سینڈ کی ہوئی تھی. خلوص ہے بچے کا. تو اس طرح کئی بچے یہی کرتے ہیں. جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں کوئی پروفیشنل لوگوں سے نہیں بنائی, بچے بناتے رہتے ہیں ویڈیوز. جو سلیکٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنی سلیکشن کی ویڈیو بناتے ہیں. آپ پلے لسٹ پہ جائیں سر عمران چینل کی اور سکسیزفل لائف جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لیکچر یہ سن رہے ہیں, تو سکسیز آف مائی اسٹوڈنٹ کے نام سے پلے لسٹ ہیں دونوں پہ. ان پہ آپ کو ہزاروں بچوں کی ویڈیوز مل جائیں گی. اتنا میں خیال کسی بھی اکیڈمی میں اتنا نہیں شاید بچوں نے ویڈیو بنائی ہوں جتنا یہاں بچے. ایون وہ بچے بھی بناتے ہیں ویڈیو جو صرف نوٹس لے کے پاس ہوتے ہیں. ابھی آج بھی ایک بچے نے میسج کیا کہ سر میں ٹیسٹ پاس کر گیا ہوں, پی ایم اے کا انیشیل ٹیسٹ, تو ابھی آئی ایس بی کے لیے کب بنے. ابھی آپ سن رہے تھے نا, تو کیا سر فیس تھوڑی زیادہ کم کر دیں. تو غریب بچوں کے سامنے رعایت کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. مقصد یہ کہ بچہ آپ لوگ پڑھنے والے بنے. ایک بچے نے پڑھنا ہے, پتہ چل جائے غریب ہے, یا ایون وہ بچے یتیم ہیں جو امی ابو جن کے نہیں, ہم ان کو بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں. اور ایون یہاں نوکری بھی دے دیتا ہوں میں. یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کال سینٹرز ہیں, باقی چیزیں ہیں یہاں پہ, دفتر دوست وغیرہ کافی فیمیلس کو کافی جابس دیتا ہوں میں یہاں پہ. فیس ابھی کوئی کسی فیس نہیں لیتے کہ یار میں آپ کو جاب پہ لگوا رہا ہوں مجھے 5,000 روپے دے دیں. لوگ کرتے ہیں, یہ کاروبار بنائے ہیں بزنس, تو وہ کام اچھا نہیں ہے. اسٹوڈنٹ سے ہم نے کیا لینا ہے. بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے. تھینکس بھی نہیں چاہیے کسی کا. ایک ہوتا ہے نا تھینکس کہ بہت شکریہ سر, وہ بھی نہیں چاہیے. وہ پھر اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا تو اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہیے. تو وہ ٹیچرز ایجوکیشنسٹ جو پیسے کو دیکھتے ہیں, ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے تو وہ پھر میں اس کو ٹیچر سے ہی نہیں مانتا. جس نے اس شعبے کو, نہ مقدس پیشے کو اگر اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ بچے کامیاب ہوں زندگی. اور 2 ہی مشن ہیں میرے. ایک مشن یہ کہ علم دینا, راستہ دکھا دینا کہ یہ بیٹا سیدھا راستہ ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے. چلنا آپ نے اپنی مرضی ہے. موٹیویشن اسپیکر بہت نا, میں کوئی موٹیویشن اسپیکر ہوں ٹھیک ہے, میں خود میں کوئی پریکٹیکل آدمی ہوں کہ میں کوئی صوفی ہوں یا بڑا کوئی بزرگ ہوں ٹھیک ہے. بتانا فرض ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط ہے. سیدھے پہ چلو گے تو یہ ملے گا, غلط پہ چلو گے تو یہ ملے گا. دیٹس اٹ. دوسرا مشن کیا ہے میرا؟ دوسرا مشن کسی کو جاب دلانا, چاہے پرائیویٹ جاب ہو, سرکاری نوکری ہو, سیمی گورنمنٹ ہو. اشتہارات وغیرہ شیئر کرتا رہا تھا گروپوں میں, وہ ختم کیے ہیں فی الحال میں نے. تو چینل جو بنا ہے اس کے اوپر ہم ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ شیئر کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. وہ مشن ہے. اس کو دے کر کسی کو جاب مل جاتی ہے, کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا آپ سبب بن رہے ہیں, تو میں سمجھوں آپ زندہ ہیں. زندہ وہ انسان جو کسی کے کام آ رہے ہیں. اگر ایک انسان سانس لے رہا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے, معاشرے کی خدمت نہیں کر رہا, کوئی کام نہیں کر رہا کسی کے لیے, کم از کم ایک بندے کا کام تو کرو نا. فیسلیٹیٹ کرو, اکوموڈیٹ کرو. ایک بچہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا, نالائق ہوں میں, اس کی سوچ کو چینج کر دیں گے. وہی بچہ کہنے میں لیڈر ہوں انشاءاللہ, میں نے آگے جانا ہے, اسی معاشرے کو میں ٹھیک کروں گا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو دام لے ساکی. ایک بندہ گرا ہوا ہے معاشرے کا, وہ فرد جو بیچارہ بالکل ہی ستیہ ناس ہو گیا اس معاشرے میں, اس کا آپ سہارا بن, اسے امید کی کرن دکھا دو. نہیں بیٹا یہ بھی ہے, زندگی ایسے بھی ہے, لائف ایسے بھی ہے. اسلام میں تو امید ہی امید ہے, یقین ہی یقین ہے. دین تو مایوسی کا سبق نہیں دیتا نا, مایوس نہیں ہونا. ایسے گانے مت سنو جس میں مایوسی ہو, ایسی فلمیں مت دیکھیں جس میں فلمیں دیکھو, میں نہیں کہتا مت دیکھو, اچھی فلمیں بھی تو ہے نا, اسلامک فلم وہ دیکھیں جس میں اچھا رزلٹ بھی ہو. ہماری فلموں میں کیا برا ہی رزلٹ دکھایا جاتا ہے. ڈرامہ میں رونا دھونا ہی ہے, اس میں لڑائی جھگڑا ہی ہے. انڈیا کے ڈرامے بالکل مت دیکھیں. انڈیا کے ڈرامے, انڈیا والوں کو تکلیف ہوگی انڈیا لیکچر سنیں, اس میں وہ جھگڑا سکھاتے ہیں. وہ 2 سال ڈرامے چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑے, بہو اس کے ساس کے
झगड़ा, ये हम लोग तो घर में नहीं देखते, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है, या गलत चीज़ सीख रहे हो। तो गलत चीज़ सीखने से बेहतर बंदा ना सीखे, गलत सोसाइटी में बैठने से बेहतर बंदा तनहा रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि ऐसी सोबत से तन्हाई बेहतर है जिससे मेरी दुनिया आखिरत सही नहीं हो रही। जैसे आपकी आखिरत में फ़ायदा नहीं हो रहा ना किसी दोस्त की वजह से, आखिरत ख़राब हो रही है, कब्र ख़राब हो रही है किसी उस दोस्त की सोबत से तन्हाई बेहतर है, दोस्ती ख़त्म कर दें। मेरा कोई फरमान नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। बात आई समझ, जो इल्म के दरिया थे, समंदर थे, उनके ये कौल है। ऐसे नहीं ये फरमान होते, कोटेशन जो होती हैं कि कुरान शरीफ की आयत ऐसे नहीं है। सूरह वाक़िया पढ़ें तो एंड पे क्या लिखे, सूरह वाक़िया के ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो ना, उसमें ये लिखा हुआ है सूरह वाक़िया में कि ऐसा होकर रहेगा। शुरू में पूरा नक्शा अल्लाह ने पेश किया है कि इंसान क़यामत वाले दिन 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। एक फ्रंट पे होंगे, कहाँ होंगे? फ्रंट में, अगली सफ़ में होंगे। अगली सफ़ वाले तो अगली सफ़ वालों के क्या कहने हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगली सफ़ वाले तो अगली सफ़ वाले हैं, अगली सफ़ वालों के क्या कहने। हम भी अगली सफ़ में शामिल हो सकते हैं, यानी कि नहीं हो सकते। उसमें 4 तरह के लोग शामिल हैं। कितने किस्म के लोग शामिल हैं? 4 किस्म के। नंबर 1 पे रसूल और अंबिया पैगम्बर हैं, जिन पे वही नाज़िल हुई। बात है, समझ आई? दूसरे नंबर पे सालहीन हैं, सालहीन जिन्होंने अच्छे काम किए, बुराई की नहीं है, माशरे में ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, अल्लाह के रास्ते पे चले हैं, सही औलिया कराम जिन्हें कह सकते हो। औलिया की सिर्फ सोबत इख्तियार करनी चाहिए। मुझे लोग कहते हैं क्यों मज़ारात पे जाते हो, क्यों वलियों के, वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। वो जगह जहाँ पे अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल हो, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके ऊपर भी अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होगी। जहाँ पे शैतानियत है वहाँ अल्लाह की रहमत बरकत नाजिल नहीं होती, कोई और चीज़ नहुसत नाजिल होती है, ऊपर आपको वो चीज़ हो जाएगी। बुरी जगह पे इसलिए नहीं जाना चाहिए। ये देखिए मैं आप दो रास्ते बता रहा हूँ। तीसरे कौन से लोग हैं? सिद्दीकीन, सच बोलने वाले। सच कितनी ताकत है, अगर हम सच बोलेंगे अगले सब में शामिल हो जाएंगे ना। सच के लिए गर्दन भी कटवा दें। वाक़या करबला से हमें यही सबक मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके साथियों ने हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान की, और आज भी हम हक़ के लिए जान कुर्बान करेंगे तो हम अगले सफ़ वालों में शामिल हो जाएंगे। सच के रास्ते पे चलना है। किस रास्ते पे चलना है? झूठ नहीं बोलना। अगले सफ़ में शामिल हो जाओगे। मैंने कहा हो सकते हैं। चौथे नंबर पे कौन? शुहदा, शहीद भी हो सकते हैं। दुआ मांगे अल्लाह ताला मुझे शहीद कर दे। अच्छे काम करते, नमाज़ें पढ़ते रहोगे, नेक काम, अल्लाह ताला की नज़र कर्म, आप शहीद हो जाएंगे। कोई फौज में जाके शहीद होगा, सिविल में जाके एक्सीडेंट में शहीद होते हैं। बात आइए समझ। पेट की बीमारी से भी शहीद का दर्जा है, हार्ट अटैक से भी शहीद है क्या? ऐसा नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है किसको शहीद कर दे। तो अगली सफ़ में हम भी तो शामिल हो सकते हैं ना। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से, बल्कि यकीन होना है। उम्मीद नहीं, उम्मीद तो इंसान से होती है। अल्लाह पे क्या होता है? यकीन हो, यकीन है कामिल, यकीन सख्त किस्म का होना चाहिए। फिर जिक्र है कि ये तो अगली सफ़ वाले हैं। अगली सफ़ वालों की जन्नत नईम का जिक्र है, नेमतों वाली जन्नत। कौन है जन्नत? उन नेमतों वाली जन्नत का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ में सूरह वाक़िया के अंदर कि वो जन्नत कैसी है। एक नक्शा पेश किया गया है, वो आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा। फिर तफसीर पढ़ेंगे मज़ीद समझ आ जाएगी, अहदीस को पढ़ेंगे मज़ीद समझ आ जाएगी। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसी सूरत में इन अगली सफ़ वालों के पीछे 2 सफ़ें मज़ीद होंगी, 2 सफ़ें पीछे होंगी। कितनी होंगी? एक दाहिनी तरफ वाले होंगे, एक बाईं तरफ वाले होंगे। दाहिनी तरफ वाले जन्नती हैं। अगली सफ़ तो जन्नत नईम, जन्नत फिरदौस में जाएंगे ना, जो जन्नत का आखिरी बुलंद तरीन अजीम तरीन दर्जा है। जन्नत के बहुत से दर्जे हैं। फिर दाएं तरफ वाले बाकी जन्नतों में जाएंगे। उनकी जन्नतों का जिक्र किया अल्लाह ने कि वो जन्नत कैसी होगी। फिर बाईं तरफ वालों का जिक्र किया है जो जहन्नम में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह हमें बचाए, दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, दुआएं मांगनी चाहिए। फिर जहन्नम का नक्शा पेश किया है कि जहन्नमी ऐसे पानी पिएंगे जैसे ये खोलता हुआ पानी ऊंट पीते हैं, और स्याह बादलों के साए में होंगे। खून और पीप इनकी खुराक होगी, गलाजत। और आखिर में अल्लाह ने फरमाया एंड पे, इसी सूरत की जो एंड की है कि ऐसा होकर रहेगा। हक़्क़ुल यकीन कर रहे हैं, हक़्क़ुल यकीन क्या?
یقین کے درجے ہوتے ہیں عین الیقین, آنکھ سے دیکھ کے یقین کیا, ایک سنا سنا یقین ہے, کسی نے کہہ دیا تو آپ نے یقین کر لیا. حق الیقین ہے کہ میں نے دیکھ بھی لیا, تجربہ بھی کر لیا, خود بھی دیکھا, دوسروں سنا, کوئی شک نہیں رہا, اسے کہتے ہیں حق الیقین. ابھی بندہ یہ کہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا ایسے, بس ایسا تو نہیں ہے. زندگی تو آزمائش ہے. اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے زندگی میں, تو پھر کیسے ہمیں جنت الفردوس ملے گی. اللہ کی نافرمانی کریں گے, شیطان کے راستے پہ چلیں گے, نمازیں چھوڑ دیں گے, برائیاں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, کرپشن کریں گے, فراڈ کریں گے, منافقت ہوگی, چہرے پہ نور تو نہیں ہوگا نا. چہرے سے پتہ چلتے ہیں, انسان کے چہرے سے پتہ چلتے ہیں. تو اس لیے اگر صحیح روحانیت چاہیے نا, روحانیت ایک چیز ہے, ایک جسم ایک روح ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے, تو اچھی جگہ پہ روحانیت ملے گی. قرآن شریف کی تلاوت لذت آئے گی, نماز پڑھتے ہوئے لذت آئے گی, بزنس کرتے ہوئے لذت آئے گی, ہر کام میں کیا ملے گی, لذت آئے گی, ایک روحانی لذت, سکون آئے گا. تو وہ اللہ والوں کے پاس ہے, ان کی قربت اختیار کریں, اچھے راستے پہ چلیں, کامیابی ہو. تو یہ لیکچر بھی ہم بنائیں گے. بیسیکلی ہمارا یہ کون سا لیکچر نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے, لیکچر نمبر 3 ہے یہ. اور اس لیکچر میں ہم بتائیں گے SRT کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ SRT کیا ہے. اور دوسرا چوتھا لیکچر جو ہے وہ ویٹ ہے, بلکہ چلو ویٹ کو ہم تیسرا کر دیں کیونکہ ابھی آپ نے ویٹ کیا, ٹھیک ہے, ترتیب ایسے SRT بنتی ہے. لیکن چلو ویٹ کو پہلے اس بچے نے ویٹ کی تیاری کی, ساتھ بیٹھے ہوئے بچے, اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا میں. تو ویٹ پہ بھی بات کریں, کل پھر SRT پہ بات کریں گے, بلکہ SRT بھی کرنے آج, اس کے بعد SRT کر دیں گے. سمجھ آئی بات؟ یہ بچہ کل آیا ہے, اپنا بچہ انٹروڈکشن کروائیں, صحیح کھڑک کے بولو. اچھا, پھر ویڈیو آپ نے خود دیکھنی ہے. السلام علیکم. My name is Danishak. My father name Muhammad Ishaq. I belong to Miawali. In Miawali stay in Rawalpindi. میں اسٹڈی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے پہلے ایک ماہ پروفیشن چھوڑ دو, یہ نہ سوچو کہ میں ویسے پوچھتا ہوں آپ سے. آگے بیٹا نام کیا ہے؟ دانش. پورا نام کیا ہے؟ دانش اسحاق. ہاں سر, دانش اسحاق. کیا کہنا ہے؟ سر دانش اسحاق. ذرا اونچا کھڑک کے بولنا ہے, سمجھیے نا بات. آپ کے انٹرویو کی سر بولنے میں باڈی لینگویج صحیح ہو, سیدھے بیٹھیں, ایسے نہیں بیٹھیں, سیدھے بیٹھو, ٹھیک ہے. اب صحیح ہے, تھوڑا ٹیک نہیں لگانی, آگے کر کے بیٹھنا, صحیح ہے. سر میرا نام دانش اسحاق ہے. میرے ابو کا نام یا میرے فادر کا نام کیا ابو کا نام ہے؟ محمد اسحاق ہے. سر میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں, اور آج کل میں راولپنڈی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. یہ بچہ میاں والی سے ہے, تو پڑھنے کے لیے کیا, پڑھنے کے لیے عام ٹیوشن پڑھنے آیا بچہ. حالانکہ میاں والی میں بھی تو اکیڈمیز تھی نا, تو ان کی سسٹر نے یوٹیوب سے سرچ کیا, ایسا ہی ہے. تو میری جو ہے نا اپنی سسٹر کی امیدوں میں پانی نہیں پھیرنا, وہ میرے پہ یقین کر کے ادھر انہوں نے بھیجا ہے میرے پاس, تو اور محنت آپ نے کرنی ہے. میرا مقصد 20% ہے صرف. کتنا ہے؟ 20%. میڈم آپ کو 20, باقی آپ نے 80% آپ نے خود کرنا ہے جتنے بچے ہیں. میں تو صرف گائیڈ کر رہا ہوں نا, کرنا تو آپ نے خود ہے. ایسا ہی ہے جی. کدھر رہ رہے ہیں؟ 6 روڈ پہ, اے بلاک میں. تو کیا زندگی کا مقصد ہے؟ ٹیوشن چلو ہوتی رہے گی نا, وہ تو میں پڑھا دوں گا 9th کا, اردو میڈیم میں اس بچے کے. تو زندگی کا ایم کیا ہے؟ واٹ از یور ایم آف لائف؟ کیا بننا چاہتے ہو, کیا خواب دیکھیں؟ میں نے فوجی بننا ہے. صحیح ہے, آرمی بننا ہے, سولجر بننا ہے. میں نے سولجر انشاءاللہ لیڈر بنوں گا, ملک کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی 9th میں اچھے نمبر آئیں گے تو بنوں گے نا. وہاں تو نمبر ہوتے ہیں, اگر اس بچے نے انیشل پاس کیا ہوا ہے. آگے بیٹا کتنے % نمبر تھے؟ 97% نمبر تھے بچے کے. 97 کہنا آسان ہے. پوزیشن تھی آپ کی کالج میں, فرسٹ تھے ماشاء اللہ. اور FSC میں کتنے % تھے؟ 84%. ادھر کام کیوں نہیں ہے FSC میں؟ 84 کیوں ہے؟ میں نے تھوڑی کام کی ہے. ظاہر ہے کہ ساتھ جاب تھی نا, جاب کے دوران کیا نا, تو جاب کو ٹائم ادھر لگ گیا. پھر بھی میں اس بچے کو 97% اس کے FSC میں ہے, کیونکہ اس نے ساتھ یہ جاب کر رہے ہیں. اور اس بچے نے 97 میں 100% نمبر لیے اگلے سے. میتھس میں تو 100 ہی ہوں گے نا. جی سر 100. تو آپ نے اس بچے کو فالو کرنا ہے.
کہ میں نے بھی انشاءاللہ اتنے نمبر لینے ہیں, ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. پھر اس کے لیے ایک ڈیلی روٹین چاہیے ہوتی ہے. کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ڈیلی روٹین جو میری ہے, میں نے آپ کی سسٹر کو سینڈ کی ہوئی ہے, وہ آپ کو لکھوا دیں گے. اٹھنا اتنے بجے ہے, سونا اتنے بجے, نماز اس ٹائم پڑھنی ہے. نماز تو وہی ٹائم ہے نمازوں کا نا, اس میں تو آگے پیچھے ہوتے رہیں گے ٹائم. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی. تلاوت کرنی ہے, برکت ہوگی, ذہن کھلے گا. ابھی دیکھیے جتنے حافظ قرآن ان کا ذہن زیادہ اچھا ہوتا ہے. جتنے حافظ ہیں قرآن سے, میں اپنا کورس میں حافظ قرآن ہے میری شفقت, بہت ذہین آدمی ہے. انگلش ایسا بولتے ہیں انگریز بول رہے ہوتے ہیں. ایم اے اسلامیات, سوری ایم اے انگلش بھی ہے لیکن بیسکلی اسلامیات, ایم فل اسلامک اسٹڈی, ایم فل عربک پہ ایجوکیشن کور میں آئے کیپٹن. لیکن ان کی انگلش بہت اچھی ہے میرے کلاس فیلو. ایم اے انگلش میں ہم دونوں نے اکٹھے کیا تھا. لیکن چونکہ بندے کا شوق, جذبہ, اس کا ذہن, حافظ قرآن بھی ہیں. ملواؤں گا سر کو میں, میسج کو آ جائیں گے کسی دن نا, آپ کو لیکچر دیں گے. 7-8 ٹائم انہوں نے کی ہوئی ہیں. لیکن وہ برکتیں کس کی ہیں؟ قرآن شریف کی برکتیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی برکتیں ہیں. بریش ہیں ماشاء اللہ, جس طرح اسلام بتاتا ہے اس سے چل رہے ہیں زندگی. کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے, سمجھ آئی. میں نے اس بندے کو 25 سال سے میرے دوست ہیں, 25 سال کی میری دوستی ہے. سر کو میں نے نہیں دیکھا کہ سر نے کبھی, اندھا اعتبار ہے. مجھے پتہ ہے وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا. چہرے پہ نور بھی ہے. ان کے پیچھے ہم نے نماز پڑھا, ہمیں سرور ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے. احمد بھائی ہیں ہمارے ایک دوست, ویڈیو دیکھ نابینے آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو. کتنے چہرے پہ نورانیت و روحانیت ہے. آنکھیں نہ ہونے کے باوجود وہ بندہ اتنا مطمئن ہے دین اسلام کی وجہ سے. آج تو اللہ معاف کرے, آج کل لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ایسے ویڈیو لوگ بنا رہے ہیں عجیب و غریب. اللہ پہ ایمان ہو, یہ وہ چیزیں جو زیادہ نہیں سمجھے نا, بچہ ایتھیسٹ ہو چکے, ادھر میرے پاس آ جائے. احمد بھائی سے ملواتے ہیں ہم, دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے, دلائل کے ساتھ. حالات کے آ جائیں گے نا اس میں, پھر نہیں کہے گا خدا ہے کہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں, اتنے مایوسی ہے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ نبی پاک کی سیرت کو فالو کرنے, قرآن شریف کو پڑھیں. وہ جتنے ایتھیسٹ ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیے؟ پڑھا نہیں ہوگا, ویسے مار رہے ہوں گے اپنے ذہن سے. جو بھی عقل کے پیمانے پرکھتا ہے نا دین کو, ٹھوکر کھا جاتا ہے. سر سید نے بہت بڑا کام کیا, کوئی شک نہیں ہے تعلیمی حوالے سے, لیکن ٹھوکر ادھر کھا گیا. وہ دین کو عقل کے پیمانے پرکھنا شروع کر دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین عین عقلی اور فطری ہے, لیکن ہماری عقل اتنی وسیع نہیں ہے, عقل کی رسائی اتنی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ جو بالکل مایوس ہیں, اور یہ تو وہ میں سمجھتا بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں, گمراہ ہو چکے ہیں. آج کل انڈیا کا شہر جس طرح گمراہ ہو پڑے ہیں, سنتے رہتے ہیں ویڈیو مناظر ہو تو پھر ادھر دیکھیں مفتی صاحب کے پاس دلائل تھے, ویڈیوز ملینز میں گئی ہیں ان کی. آخر میں ہکا بکا رہ گیا, وہ شہر گمراہ ہو گیا نا. اس لیے سورہ فاتح میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ میں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے. ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہو بھٹک گئے ہیں, بھٹکی ہوئے لوگوں کے قریب نہیں رہنا اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی اس بچے کو میں دیا ہوا تھا, پہلے سنیں گے پھر ہم کریں گے ویٹ. پہلے اس بچے کی طرف آتے ہیں. قرآن شریف کے آداب تھے. تو قرآن شریف کی کیا آداب ہیں بچے زبانی اب بتائے گا, یہ اس نے لکھا بھی ہے, یاد بھی کیا. قرآن مجید تلاوت کرتے وقت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے. قرآن مجید تلاوت کرتے وقت پہلے ہمیں دعوت و تسبیح پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی کرنے والے کبھی ایک نہیں ہو سکتے, اگر تلاوت ہمیں تلاوت آہستہ اور بلند آواز میں دونوں طرح کی جا سکتی ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی کام یا آرام میں خلل نہ ڈلے. اور آخر تلاوت کے آخر میں اپنی اور اپنے دیکھو اتنا اچھا بچہ بول رہا ہے یار, اپنے والدین کیوں بچے اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین ابھی اسی چیز کو ٹھیک سمجھیے, یاد کر لیا آپ نے. اسی کو نے زبانی لکھا آپ نے, جو مجھے چیک کرایا زبانی لکھا تھا, تو یہ یاد ہو گیا نا آپ کو, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے ابھی آپ اردو کا نکالیں پہلے, یہ تو اسلامیات کا تھا نا, آپ اردو کا نکالیں پہلے چیپٹر.
کیا چیپٹر ہے پہلا؟ مظفر وارسی. مظفر وارسی نعت گوش شاعر گزرے ہیں بڑے اچھے. ٹھیک ہے نا. نعت ہے یا حمد ہے؟ حمد. حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں کس کی تعریف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو, اسے کیا کہیں گے؟ نعت. مرثیہ کسے کہیں گے؟ وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کی تعریف کی جائے, ان کی بہادری کا قصہ ہو, واقعہ کربلا کا قصہ ہو. قصیدہ کسے کہیں گے؟ یہ تعریفوں کی بات کر رہا ہوں میں. قصیدہ وہ نظم جس میں کسی کی تعریف کی جائے, چاہے انسان ہے چاہے کوئی اور ہو. گھوڑوں کے اوپر بھی قصیدے لکھے گئے ہیں تعریف میں. منقبت کسے کہیں گے؟ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی ہو. یہ تعریفوں والی نظمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. 5 نظمیں ہیں تعریفوں والی جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے. پہلی نظم کون سی ہے؟ حمد. حمد جس میں اللہ کی تعریف کی جائے. دوسری نظم کون سی ہے؟ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہیں گے؟ نعت. جس میں مولا علی علیہ السلام کی تعریف کی اسے کیا کہیں گے؟ منقبت. جس میں شہداء کی تعریف کی جاتی ہے واقع کربلا کی, اسے کیا کہیں گے؟ مرثیہ. کیا کہیں گے؟ مرثیہ. 5ویں نمبر پہ وہ نظم جس میں کسی کی تعریف کی جائے, عام شخص, میری تعریف میں کوئی لکھ دے عام شخص کی بھی, اسے کیا کہیں گے؟ قصیدہ. قصیدہ قصص سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ ارادہ کر کے لکھی ہے نظم. بات آئی نا سمجھ؟ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ کون سی نظم اس میں ہے کیا, تو آپ تشریح کرتے سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اس نظم میں حمد میں کس کی تعریف کی ہے؟ مظفر وارسی نے. اللہ کو. بڑے اچھے نعت خوان بھی تھے یہ مظفر وارسی. سنیں نا آپ یوٹیوب پہ دیکھی ہوئی ہیں, آپ نے گھر جا کے مظفر وارسی کی نعتیں سننی ہیں, آپ کو لطف آئے گا. پھر آپ ہم جب پڑھو گے اللہ کی تعریف میں حمد بھی کی لکھی ہیں کافی زیادہ. ٹھیک ہے نا. وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. سمجھے نا بات؟ یہ سنی ہوگی آپ نے. اس طرح باقی یہ جو ہے کون سی ہے, پڑھیں پہلا شعر. یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک, جتنے دنیا ہیں سب تیرے جھوکے سب. اس کے بچے ایسے کریں, پہلے وہ پڑھنا سکھاؤں گا میں کہ نظم شعر پڑھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے مفہوم بتائیں گے. مفہوم کے بعد اس کی تشریح ہوگی. پھر تشریح لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ حوالہ متن کیسے لکھنا ہے. سارا ایک چیز. حوالہ متن میں 3 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. کتنی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 شاعر کا نام. سب سے پہلے لکھیں گے نظم کا عنوان. نظم کا نام نہیں ہوتا, بچے نام لکھتے ہیں, یہاں سے کاٹتے ہیں کہ نام تو شاعر کا ہوتا ہے. نظم کا کیا؟ عنوان. پھر ماخذ, دیکھیے یہ نظم شاعر کی کون سی کتاب میں شائع ہوئی ہے, کہ کس نظم کا حصہ ہے. جس طرح اکثر وہ کہتے ہیں نا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یہ مسدس عالی ہے, اس کا ضمیمہ ہے بیسیکلی. ماخذ کیا؟ مسدس عالی ہے. ماخذ اخذ کہاں سے کیا گیا ہے؟ جس طرح پیراگراف کا ماخذ لکھا جاتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام. اسے کہتے ہیں حوالہ متن. الف بے جیم نیچے کر کے آپ پورا پیٹرن بتاؤں گا آپ کو میں. مارکر سے لکھیں گے خوبصورت کے حوالہ متن, پھر الف پورا, نظم کا عنوان, ماخذ بے پہ. یہ نظم اس نظم کا حصہ ہے, اصل نظم یہ ہے. پھر نظم کا عنوان, ادھر نظم کا نام کیا ہے. پھر شاعر کا نام, آخر میں کیا؟ شاعر کا نام. یہ حوالہ متن ہے. اس کی پیچھے حل لغت لکھنی ہے آپ نے. حل لغت مشکل الفاظ کی میننگ, اس کے 2 کالم بنانے ہیں. یہ سب بچوں کو فائدہ, اردو جو کرتے ہیں نا, کہتے اردو میں نمبر نہیں آتے, اس لیے نہیں پیٹرن کو فالو ہی نہیں کرتے, نمبر کیسے آئیں گے. اوپر لکھیں گے الفاظ, پھر دوسرے پہ لکھیں گے معانی. پھر اس میں دیکھیں گے اس شعر میں 2-3 جو ورڈ مشکل ہیں ان کے آپ آسان سلیس کر کے اس میں میننگ لکھ دیں گے. کچی پینسل سے کالم بنانا ہے. اندر جو لکھنا ہے وہ مارکر سے ہیڈنگ لکھنی ہے, الفاظ معانی. بچے کیا لکھتے ہیں غلطی, یہاں الفاظ معنی لکھتے ہیں, لفظ معنی ہوتا ہے. یہ واحد ہے تو وہ واحد ہے. بچے یہاں جمع لکھتے ہیں, الفاظ جمع ہے لفظ کی, الفاظ ہے نا, ادھر معنی لکھا ہوتا ہے. معانی الف بھی ڈالے نا این کے بعد.
یہ بہت زیادہ میں کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی ٹیکنیکل چیزیں میں بتا رہا ہوں شارٹ کٹ. اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے مفہوم. کیا لکھنا ہے؟ مفہوم. تیسرے نمبر مفہوم ہے. پہلے پہ حوالہ متن نمبر 1، اس کے نیچے الف ب جیم. دوسرے پہ کیا ہے؟ وہ تو ہو گیا نا، حوالے متن میں ماخذ شخص سارا آ گیا ہے، شاعر کا نام، نظم کا عنوان، ماخذ، یہ تو 3 اس کے آگے آ گیا 1 کے بعد. 2 نمبر پہ کیا لکھوایا ہے میں نے آپ کو؟ لغت. 3 پہ کیا ہے؟ مفہوم. 4 پہ تشریح کی ہیڈنگ لکھی. اس طرح تشریح کرے گا نا تو ایسا پیٹرن خوبصورت، لکھائی اچھی ہوگی، لائنیں شانے لگی ہوگی تو نمبر کیوں نہیں دیں گے وہ شعر سے ریلیٹڈ شعر بھی لکھ دو ایک دو. اس طرح تشریح ایک تو گرامروں میں ہوتی ہیں کہ جو گائیڈ ہوتی ہیں وہاں تشریح ہوتی ہیں، وہاں چلو ٹھیک ہے، اچھا آپ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہو، لیکن تشریح خود کرو، زیادہ اچھے نمبر ملیں گے آپ کو. بات ہے کہ وہ میں کرواؤں گا آپ کو، ٹینشن نہیں لینی. اب اس بچے کی طرف آتے ہیں، ویٹ کی بات کریں گے. ویٹ کسے کہتے ہیں بچے؟ ویٹ ایسوسیشن. چلیں اس کا دوسرا حصہ ویڈیو کا ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکچر نمبر 4 میں. یہ اسی میں کر دیں. چلو دیکھنا ہے بچے دیکھیں گے، اسی میں کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی اس بچے کو میں نے کہا تھا ویٹ کے جو میں نے نوٹس ہیں 50 جملے بنانے ہیں، تو یہ آپ سنائیں مجھے، چھوڑیں لکھائی آپ کی بہت اچھی ہے، میں دیکھ لیا. آپ سناؤ. پہلا ورڈ کیا تھا؟ بیوٹی. کیا بنایا؟ دی بیوٹی آف پاکستان از ویری چارمنگ. دی بیوٹی آف پاکستان از ویری چارمنگ. ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ انسٹاگرام. انسٹاگرام کیا بنایا؟ وی کین ٹاک ایچ ادر آن انسٹاگرام اینڈ کین شیئر انفارمیشن ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. تیسرا فیس بک. ان دونوں کے اگر غلط لکھتے جو غلط بنائے ہیں سارے ٹک غلط، ٹھیک نہیں ہے، اکارڈنگلی نہیں ہے جو سر میں چاہتا ہوں، دونوں غلط ہیں. نیکسٹ میچ. دی میچ ول بی پلیڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آن ٹمارو. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اور ٹمارو تب نا، اگر کل میچ نہیں ہو رہا ٹیسٹ کے پھر تو جھوٹ ہو گیا نا. جی سر. اگر میچ ہو رہا ہے ٹمارو انفارمیشن دیے پھر ٹھیک ہے. شرنک. جی. دی ٹائرز آف ویل شرنک ان ہاٹ ویدر. یہ بھی ٹھیک ہے، انفارمیشن ہے. کم ہیئر آئی شو اے میچ. کم ہیئر آئی شو اے میچ. یہ غلط ہے، آرڈر کسی کو نہیں دینا. اس طرح لکھتے جو کیا کہ کام نہیں کرنے آپ نے. انٹرنیٹ ہیز چینج دی ورلڈ انٹو اے گلوبل ورلڈ. یہ ٹھیک ہے. کڈنیپ. دی روبرز کڈنیپ دی چائلڈ ان دی ولیج. نہیں ٹھیک نہیں ہے. Sex is prohibited in Islam. چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں اصلاح کروں گا اس کی. میں آگے Blunder. Theft is considered a blunder in armed forces. Equal. According to Islam, all men are created equal. ٹھیک ہے. مین اینڈ وومین. Upload. You should upload Islamic lecture on YouTube. نہیں نصیحت نہیں کرنی، ایڈوائز نہیں کرنی. ساتھ لکھتے جو کام نہیں کرنا. Speed. آپ یاد کرو. اچھا یہ Trouble. We should help the people. آپ سارے جو نظم ہے پڑھو، پھر مجھے سنانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پہلے لفظ ٹھیک کریں گے اس کا. جی. We should help the people who are in trouble. Trouble بتاؤ. شوڈ وڈ نہیں بنانے، ایڈوائز نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ Advise. آگے. Advise نہیں کرنی. Dark web. Dark web is also application of social media. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. WhatsApp. On WhatsApp we can talk to each other. ٹھیک ہے. TikTok. Many people spend their money on TikTok. Stick. The teacher was beating the student with stick. Twitter. People leave the official message on Twitter account. Abuse. Do not abuse. پہلے میں آپ کے ساتھ سن رہا ہوں. اچھا جی سر. اصلاح بعد میں کروں گا. ٹھیک ہے. Love. I love Pakistan because it is my motherland. Girls. The girls of Pakistan are well educated. Imagine. I imagine you become Prime Minister of Pakistan. What will you do? Chat. Please chat with me. I am worried. Selfie. Let come make a selfie on mobile. Greed. Greed is a curse. Sanitizer. We should use sanitizer after eating meal. ٹھیک. Naked. He was naked in one eye. Gay naked. He was downloading game again. Lips. Her lips are very thin. Chase. Police was chasing after the thief.
social media provide us very useful چلے information. میں دیکھ لیا آپ کو کتنے سنا ہے آپ مجھے 20-25 ہو گئے. بچے میں دیکھ لینا آپ کو. دیکھیں آپ وہی ورڈ یوز کر رہے ہو نا. جی سر. اب اس طرح آیا یہ لپس آیا لپس یوز کیے, گرین ہے تو گرین یوز کرو گے, گارڈن ہے تو گارڈن یوز کرو گے. آپ نے اس کو جملہ نہیں بنانا, لکھ لو جملہ نہیں بنانا, ضروری نہیں کہ ورڈ یوز کرو. گرین آیا تو اس ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے نا, ایسوسیٹ کر رہے ہو خیال کو کہیں اور. جی سر. گرین آیا تو آپ کے ذہن میں گارڈن بھی آ سکتا ہے, جی سر. درخت گرین ہوتے ہیں. گرین آیا تو نبی پاس نے روزہ بھی گرین ہے, یس سر. اس کے جو کلر ہے آج کل تو گرین ہے نا, بھائی کہتے ہیں چینج کرنا ہے بھی تو نہیں ہوا, ایسوسیٹ کرنا ہے. گارڈن آیا تو آپ برڈس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. پھولوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو, پودوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو, ضروری لفظ گارڈن یوز ہو. کتنا آسان ہے ٹیسٹ, بچے چھوڑ آتے ہیں. یہ ایسوسیٹ کے نا آپ خیال کہاں چلا گیا, ضروری نہیں کہ آپ وہ ورڈ یوز کرو. ٹھیک ہے. وہ ورڈ یوز کرنا اچھا کر لو تو اچھی بات ہے, کر لو تو پھر تو بہت اچھا ہے نا کہ آپ نے وہ ورڈ بھی یوز کر لیے. جی سر. اگر ورڈ یوز نہیں کیا پھر بھی بناؤ گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ورڈ یو میں نے کیا بتایا آپ کو, اگر ورڈ یوز کیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کیا پھر بھی. یہ تو بہت اچھی اسی ورڈ پہ بنا رہے ہو. اگر نہیں کیا تو اس سے ریلیٹڈ جو چیز آتا ہے نا خیال, جو خیال اس سے ریلیٹڈ ہے, ایسوسیٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, ایسوسیشن ہے نا. جی سر. ابھی گارڈن کی ایسوسیشن کیا ہے, گارڈن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, پودے ہوتے ہیں. پودے ہوتے ہیں, مالی ہوتا جی ہے, سر. لان ہوتا ہے, جی سر. اور کیا ہوتا ہے, پھول ہوتے ہیں, پھول. پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے, جی سر. fragrance. ہوتی ہے کہ نہیں, فریگرنس کا جملہ بنا سکتے ہو. جی سر. درخت ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں, گھاس گریس ہوتی ہے. گریس ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, ایک موسم اچھا ہوتا ہے, جی سر. وہ ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ, بڑے جتنے گارڈنز ہیں, جی سر. ہے کہ نہیں سب. ہاں جی. تو آپ نے ایسوسیٹ کر کے وہ جملہ بنا سکتے ہو. جیسے گارڈن آ جاتا ہے, گارڈن ایک لحاظ سے پارک ہی ہے نا, جی سر. دیکھا جائے تو گارڈن تھوڑا چھوٹا ہے, پارک کے تھوڑا بڑے کے لیے ہوتا ہے. گارڈن چھوٹا مفہوم دے رہا ہے نا, گارڈن ہے, چھوٹا سا گارڈن ہے یہ, اور پارک کہتے ہیں بہت بڑی وسیع کوئی جگہ ہوگی, پھر بھی بنا سکتے ہیں. آپ یہ لکھ سکتے ہو ایوب نیشنل پارک, کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے فیمس پارک ہے, جی سر. یا پھر سب سے بڑا پارک ہے, لارجسٹ پارک یہی ہے نا نیشنل پارک, ایوب نیشنل پارک. ایک چیز یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ ورڈ یوز کرو, ایسوسیٹ کرنا, یہ لکھنا سر, ٹھیک ہے. یاد رہے گا. جی سر. دوسری جو کرنا نا آپ نے, نیگیٹو تو نہیں سر. جو بچے ہیں نیگیٹو یا مایوسی والا جملہ ہے وہ تو میں نے بتایا مرد مومن کی صفت ہونی چاہیے. مرد مومن نیگیٹو نہیں ہوتا, ہوتا ہی پازیٹیو ہے, مایوس نہیں ہوتا, سوچ ایسی ہونی چاہیے. لیکن یہ خول نہیں چڑھاؤں گا میں کسی بچے پہ, اگر وہ نیگیٹو میں کہوں نہ جملہ ایسا بنا کے چلے. نیچرل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, نیچرل اچھا ہونا چاہیے. اکثر بچوں کا نیچرل اب ٹھیک ہو جاؤ. ایڈوائس کرنی ہے سر. ایڈوائس کس کو کر رہے ہیں, کسی کو بھی. ایڈوائز نہیں کر رہے, نہ ایڈوائز کرنی ہے, نہ حکمیہ جملے بنانے ہیں, آرڈر نہیں دینے. آرڈر کس کو دے رہے ہو, یہاں بچے فالٹ کرتے ہیں نا. جی سر. نہ ایڈوائز کرنی ہے, نہ حکمیہ جملے بنانے ہیں. آپ نے سمپل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انفارمیشن دینی ہے. کیا کرنی ہے, انفارمیشن. جملے چھوٹا جملہ ہونا چاہیے, شارٹ کٹ. اس طرح ادھر بھی آپ نے یہ کرنا, سینٹینسز بھی جی سر. لکھ لو. کیا آپ نے وہ چیک کر, انفارمیشن اچھی, کوئی نئی انفارمیشن. بچے نے 2 پوچھے ہیں, کیا کویشچن تھے بچے میں. The beauty of Pakistan is very charming. ٹھیک ہے. دوسرا, We can talk each other on Instagram and can. جو اس لیے میں نے غلط کہا ہے کہ یہاں پہ فیکٹ پیش کیے گئے ہیں. کیا Fact. فیکٹ نہ لکھو, وہ فیکٹ ساروں کو پتہ ہیں. آپ انفارمیشن دیں. بیوٹی ہے نا, جی سر. بیوٹی کا کوئی ایسا جملہ بناؤ جس میں کوئی نئی انفارمیشن دی گئی ہے, کوئی نئی انفارمیشن دی گئی ہے. ابھی دیکھو اسلام آباد جو سٹی ہے ابھی نمبر 1 پہ چلا گیا ہے Yes. بیوٹی کے لحاظ سے. پہلے دوسرا ملک تھا, لندن تھا نمبر 1 پہ, یہ دوسرے نمبر پہ تھا. ابھی نمبر 1 پہ کون سا ہو گیا شہر, اسلام آباد. اسلام آباد کی بیوٹی کا ذکر کرو نا, کہ اسلام آباد جو کیپٹل پاکستان کا ہے, یہ دنیا کا سب سے زیادہ بیوٹیفل, موسٹ بیوٹیفل سٹی آف دی ورلڈ. یہ لکھو گے تو آپ کے انفارمیشن دے دی, کسی کو پتہ نہ ہو. Yes. وہ انفارمیشن تو عام لوگوں کو نہیں پتہ. عام بچے تو یہ بنائیں گے نا, گارڈن از بیوٹیفل, Yes sir. گارڈن از فل آف فلاورز, یہی بناتے ہیں نا بچے. سمجھ آ گئی.
तो ईडीएम फ्रेजेस नहीं लिखने, क्या नहीं लिखने, ईडीएम फ्रेज, ईडीएम फ्रेजेस के इस्तेमाल, मुहावरे नहीं लिखने यहाँ पे। ठीक है। इस तरह जो छोटे से छोटा जुमला बनाएं और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और अपने आप को ये समझना है कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, बल्कि ऑफिसर हैं। तो अफसर की सोच क्या होती है, उस मुताबिक आपने गाड़ी नहीं जुमला बनाने हैं। अमियाना नहीं होना चाहिए, अदीबाना। मैं नहीं कहता बहुत अदीबाना किस्म का, बहुत मुश्किल अंग्रेजी डाल दूँ। सादा हो, कर सकते हैं। सादा हो, इंग्लिश बेशक सादा हो, वर्ड बेशक सादा हो, सिंपल हो, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं। आप समझ आइए ना आपको। यस सर। अभी जहाँ फंसते हो पूरे पढ़ लो ये। अभी ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ की आ रहे हैं, जी सर। स्नैपचैट, अभी फेसबुक का, आप इन्फॉर्मेशन दोगे फेसबुक, तो लोग सारे कहें, ये लिखते हैं ना जुमला कि फेसबुक जो इसमें अब करते हैं, दोस्त बनाते हैं, यस सर। फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर ये के ज़रिए है यूट्यूब नॉलेज का, सोर्स ऑफ नॉलेज, यही बनाएंगे ना। आम बंदे के ज़हन में यही चीज़ जाती है। अगर ये बंदा यहाँ लेके, इसके पहली वीडियो कहाँ बनी, इसका ओनर कौन है, यूट्यूब का क्रिएटर कौन है, ठीक है। पहली वीडियो बनाने वाला कौन था, अपलोड करने वाला किसकी वीडियो थी, पहली वीडियो किस से रिलेटेड थी, इस दिन में ये बात जाती है। तो पहली जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई है वो कौन सी थी, इस्लामिक थी, मईशत की थी, मुआशरत की थी, हिस्ट्री की थी, सकाफत की थी, क्या चीज़ थी, क्या वीडियो का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या था, किसकी अपलोड, उसकी आवाज़ किसकी, पर्सनालिटी मेल था फीमेल था, ये क्या दे दिया आपने, इन्फॉर्मेशन दे दी ना, अगले बंदे का इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है।